Walum salam jo shok jo yale ron mas kasal di maso ngati alamdar choy ka zap thumi hotel po indu اچھا جی diga ngati gini saan sunan na yang hay hadi zahan fi chang ga hadi ni indu ہے جی bana da ngati diga na ngati dupil chotin na ya ye ka ma ngati awal shi ka se ju aisa ka se ju ما زبردست ہے bana diga ngati shakba tha se ngati dulni na ta se pindu ہے جی gopinan kulin du لگا سر لائٹ میں ہے جو لائٹ Yawas kali itu lama, aku jak semua minggu nanti nak kita bersabar itu mana tu? اچھا جی Nanti kalau ada orang pun nanti si aku kita tangsi itu mana? جو ہوتا ہے Aku pada dia duk lama. لگا سر لین صاحبوں جو زبردست زبردست Nanti tu asal sini kan? اچھا جی ٹیبل جو Ayo, دونوں ماشی orang nanti tu pun cuci tu, اچھا جی orang tu stand pun cuci tu mana tu? Jika orang nanti sini, جامع جی orang nanti sini sini asal sini khusus sini, start sini juga. زبردست لگا سر Ya, dengan dia kan dia cuma saat di kamar itu sana tu. یہ جو اچھا جی مالا کا سب سے سر دیجیے مالا کا سب سے سر ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اچھا جی زبردست السلام علیکم جو ابھی ہم لوگ ایک جگہ پر پہنچے ہیں. اس جگہ کا نام کیا ہے اور یہ کہاں ہے؟ اس کا دو میں سب سے پہلے تو بزرگان آپ لوگ ماشاء اللہ آئے، وزیر صاحب آئے، آپ تشریف آئے، آپ تمام بزرگان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ زبتھم ریسٹورینٹ علمدار چوک پر لوکیٹڈ ہے، یہاں پر تشریف لے آئے. کر دو. جی کر دو میں تو بنیادی طور پر یہ زبتھم جو ریسٹورینٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر اس کا پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمارے ثقافتی کھانے ہیں، ہمارا جو ٹریڈیشنل ڈشز ہیں وہ ہمیں مارکیٹ میں تو چھوڑے آج کل گھروں میں بھی اب بننا بند ہو گئے. مثال کے طور پر آپ کو اگر پربھو کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ کو بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پربھو وہیں سے شاید مل جائے. تو یہ کمی ہم نے میں اور میرے کچھ دوستوں نے محسوس کیا. پچھلے 4 سالوں سے ہم محسوس کر رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے ثقافتی کھانوں کو ریوائو کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ سے انڈیجنس فوڈ کو مارکیٹ میں لے آنے کے لیے، اور صرف لوکل مارکیٹ میں نہیں بلکہ تمام جو دنیا سے لوگ یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، لوکل ٹورسٹ آتے ہیں، انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں، ان سب تک ہم اپنا جو ہے نا پیغام، فزیکل پیغام جو ہے نا وہ کھانے کی صورت میں پہنچائیں. کیونکہ ہمارا جو ثقافت ہے اس میں ہمارے کھانے ہیں یہ انتہائی مزیدار ہیں، انتہائی رچ ہے، اور یہ دنیا تک ہم یہ پہنچانا چاہ رہے تھے. تو یہ پیچھے ہے اس پورے کانسیپٹ کے پیچھے یہ منتر. اور اس کے علاوہ یہ مثال کے طور پر آپ کے یہاں بلتستان میں بتحاشا پھل فروٹ ہے، ان میں خوبانی کے کئی اقسام ہیں، شہتوت کے کئی اقسام ہے، اور یہ سیب کے کئی اقسام ہیں، انگور کے ہیں، اور پھر اس کے بعد اناج کے سلسلے میں ابھی آپ گندم کو دیکھو، آپ جو کو دیکھو، اور دوسرے ہیں. ان سب سے بھی کچھ بنا کر لوگوں کو دینے کا کہیں کوئی جی انشاءاللہ آپ کی بات میں بالکل سمجھ گیا ہوں. پہلے تو دیکھیں دوبلے میں آپ دیکھیں تو ہم تمام اپنا لوکل انڈیجنس جو ہے نا ویٹ، نٹس جو ہے نا کڈنی بینز ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری یہاں کی لوکل پروڈکشن ہے. اس کو ہم پوکسن ناکسلن اور نس اور اس طرح کہتے ہیں، مطلب ٹرو ہے، یہ تمام چیزیں ہماری لوکل پروڈکشن ہے. ہم کہیں سے کوئی چیز امپورٹ کر کے لے نہیں آ رہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے. اس کے علاوہ پڑپو میں اگر آپ دیکھیں تو والنٹ ہے، جس کو سترگا بولتے ہیں،
یا پھر آپ اس کو مسکت کہیں. مسکت میں بھی تمام چیزیں لوکل ہی اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم ستو کا جوس بھی دے رہے ہیں, چکھے جس کو بولتے ہیں, اور ہم پھڑی چھو بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں انٹروڈیوس کروائیں گے. تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. آپ دیکھیں یادگار چوک سے اوپر پریشان چوک تک کم سے کم و بیش اس وقت 300 کے قریب ریسٹورنٹ ہوں گے, کم و بیش, میں اپنے اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں. ان تمام ریسٹورنٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں ملے گا جو ایکسکلوسیولی صرف اور صرف آپ کو بلوچستان کے ثقافتی کھانوں کا مرکز ہو. تو یہی وہ میں سمجھتا ہوں ضبط ہوں کی خصوصیت ہے جو کہ اس کو باقی تمام ریسٹورنٹ سے ممتاز کرتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اسی ہمارے لوکل کوزین کو یوز کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بزنس بھی اچھا کر سکیں گے, ہم اپنے ثقافت کو بھی پروموٹ کر سکیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کی ذات نے چاہا تو ہم اس کو صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حد تک ایک برانڈ بنانے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. آپ کے یہاں یہ جو ضبط ریسٹورینٹ ہے, یہاں تک پہنچنے کے لیے مثال کے طور پر گلگت سے بائی روڈ آئے یا ایئرپورٹ سے اتر کر آئے یا شگر سے آئے یا کرما سے آئے یا ادھر اسفر سائڈ سے جو سائڈ سے اتر کے آئے, تو کون سے راستے سے گزر کے یہاں آنا ہوگا؟ سر یہ دیکھیں مین لوکیشن تو علمدار چوک اسکردو پہ. علمدار چوک تو خیر اسکردو کا ایک نہایت ہی فیمس چوک ہے. اگر علمدار چوک جو ہے نا, اگر آپ صرف سرچ کریں گے گوگل پہ, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, لیکن گوگل پہ ہم نے اپنا لوکیشن بھی پن کیا ہوا ہے. علمدار چوک کے ساتھ ہم نے اپنی لوکیشن بھی ڈالی ہوئی ہے. سلیم پلازا فرسٹ فلور میں یہ موجود ہے, اور انسٹاگرام پہ بھی موجود ہے اس کی لوکیشن, فیس بک پہ بھی موجود ہے, اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے. باقی علمدار چوک پہ آئیں گے تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, آپ بے شک گلگت سے آ رہے ہوں, آپ اسلام آباد سے آ رہے ہوں, آپ شیگر سے آ رہے ہوں, خپلو سے آ رہے ہوں, بس آپ نے پوچھنا ہے کہ یہاں اسکردو میں کون سے روڈ سے گزر کے یہاں آنا ہوگا. مثال کے طور پر ایئرپورٹ سے وہ گاڑی میں انسان چل پڑا, پھر یہ اسکردو کے مین بازار میں جانا ہوگا؟ نہیں, مین بازار میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں تو آپ سیدھا جو ہے نا پہلے پیریڈ پاکستان چوک جو ہے پہلا چوک ہے اسکردو میں, اس کے آپ نے دائیں جانب ہو جانا ہے. تو سیدھے آئیں گے بالکل اینڈ پہ, اگر آپ سیدھے چلتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو علمدار چوک آئے گا. علمدار چوک کے پاس آ کے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ضبط ہم کدھر ہے, یا پھر آپ دیکھ لیں علی چوک کی طرف جاتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ 20x3 کا بہت بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے, اور گلی میں بھی ہم نے ایک ضبط ہم کا جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. آپ آ سکتے ہیں اور ہمارے ثقافتی کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اگر لوکل ہیں تو اپنے ثقافت سے, اپنی تاریخ سے دوبارہ جڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پر ثقافت کو ریوائیو کرنے کے لیے, تاریخ کو ریوائیو کرنے کے لیے آگے انشاءاللہ ہمارا یہ منشور ہی ہے یہ کہ ہم اس کو اپنی ثقافت کو اور اپنی تاریخ کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائیو کریں گے. تو یہاں پہ ہم ثقافتی پروگرام بھی آرگنائز کریں گے, یہاں پہ ہم اپنی تاریخ کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے. آپ جیسے مشہور لوگوں کو ہم انشاءاللہ رحمت دیتے رہیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس میں